وہ صرف 4 سال کا تھا جب میلہ دیکھنے کے شوق میں اپنی ماں کا ہاتھ چھڑا بیٹھا تھا۔ بارش ہو رہی تھی، دھند تھی اور چیخوں کے درمیان وہ بچہ کہیں کھو گیا تھا۔ ادھر فاطمہ اور علی کا دل ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ انہوں نے شہر شہر، گاؤں گاؤں، مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر تک آواز لگوائی، کوئی ہمارے ریحان کو ڈھونڈ کر لا دے، مگر ریحان واپس نہ آ سکا۔ علی ہر دن اس امید کے ساتھ گھر سے نکلتا کہ آج وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ لائے گا، اور شام کو جب وہ واپس آتا تو اس کی بیوی انتہائی بے چینی کے عالم میں اس کا انتظار کر رہی ہوتی اور اس کے پلٹتے ہی پوچھتی، میرا بیٹا کہاں ہے، اس کا کچھ پتہ چلا؟ لیکن انہیں ریحان کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ دوسری طرف اکرام بابا، ایک تنہا اور سیدھا سادہ درزی، شام کو اپنی دکان بند کر رہا تھا کہ اسے دکان کے باہر ایک بچہ روتا ہوا ملا۔ تمہارا نام کیا ہے بیٹا؟ بچہ صرف روتا گیا۔ اکرام بابا نے بارہا یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ اس بچے سے اس کے والدین کے بارے میں پوچھ سکے، لیکن بچہ کیونکہ بہت چھوٹا تھا اس لیے اسے اپنے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اکرام بابا نے کہا، چلو تم میرے بیٹے ہو، اللہ نے تمہیں میرے لیے یہاں بھیجا ہے، اور تمہارا نام آفتاب ہے۔ بس پھر کیا تھا، اکرام بابا نے اسے اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ پیار دیا، اس کی تمام ضروریات کا خیال بڑے اچھے سے رکھا۔ آفتاب بہت ذہین اور محنتی بچہ تھا، بالآخر ایک دن وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بن گیا۔ لیکن اکرام بابا نے ہمیشہ اس سے سچ چھپایا، شاید اس سے محبت میں یا اس چیز کے خوف میں کہ وہ اس سے بچھڑ نہ جائے۔ ایک دن اکرام بابا بہت شدید بیمار ہو گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے آفتاب کو اپنے پاس بلایا اور ایک پرانی لکڑی کا صندوق اس کے حوالے کیا، میرے بعد اسے کھولنا، اور یہ ایک ڈائری ہے جو صرف تمہارے لیے ہے، اسے بہت غور سے پڑھنا۔ اکرام بابا کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر آفتاب خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے وہ صندوق کھولا جس میں ایک پرانا کرتا، ایک ڈائری اور ایک پرانی تصویر تھی۔ اس نے ڈائری پڑھنا شروع کی تو اس میں لکھا تھا، میرے پیارے بچے، میں تمہارا باپ نہیں ہوں، میں نے تمہیں بارش بھری رات میں مسجد کے باہر پایا تھا، تو روئے جا رہا تھا، کسی نے تجھے چھوڑ دیا تھا یا شاید تو کھو گیا تھا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس وقت یہ کرتا تم نے پہنا ہوا تھا اور تمہاری پہچان کے لیے میں نے تمہاری ایک تصویر بنا لی تھی۔ تم روئے جا رہے تھے تو تمہاری آنکھوں میں بہت سے سوال تھے جو میرے دل پر نقش ہو گئے تھے، تب میں نے تجھے اپنا بیٹا بنایا تھا، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تو اپنی اصل پہچان جان جائے، شاید یہ کرتا یا تصویر تمہیں تمہارے والدین تک لے جائیں۔ پھر ریحان نے وہ کرتا غور سے دیکھا، نیلے رنگ کی کڑھائی اور اندر ایک چھوٹا سا ٹیگ لگا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا، فاطمہ سلائی سینٹر۔ بہرحال ڈھونڈنے سے کیا نہیں ملتا، وہ کھوج لگاتے لگاتے وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے فاطمہ کو دیکھا، وہ ایک بوڑھی اور کمزور مگر روشن آنکھوں والی عورت تھی۔ ریحان نے پوچھا، یہ کرتا آپ نے سیا تھا؟ فاطمہ جیسے پتھر بن گئی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر وہ زاروں کی طرح رونے لگی، یہ تو میرے ریحان کا کرتا ہے جو گم ہو گیا تھا برسوں پہلے اور آج تک نہ ملا۔ آفتاب نے آنکھوں میں نمی لیے ہوئے کہا، شاید میں ہی وہ ریحان ہوں۔ ماں نے بیٹے کو فوراً پہچان لیا، اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کا باپ علی بھی آ گیا، ایک خاموش آنکھوں والا شخص جس نے برسوں اپنے بچے کی راہ تکی ہو۔ ریحان نے اپنے والدین کو گلے سے لگاتے ہوئے اکرام بابا کے بارے میں بتایا، جن کی وجہ سے وہ ایک کامیاب ڈاکٹر تھا اور آج اپنے والدین سے مل پایا تھا۔